پرانے وقتوں میں سنا کرتے تھے کہ پائلٹ ایم ایم عالم بنگالی جو ہے وہ قادیانی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ باتیں اڑتی اڑتی سنتے تھے، کوئی اس کے پیچھے کوئی ٹھوس کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی ایویڈنس ہوتا نہیں تھا۔ تو بہرحال ہاں، البتہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ فوج کے قادیانی کردار کو ایکسپوز کرتے ہیں، کیا یہ ایم ایم عالم قادیانی تھا؟ تو میں بھی ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بھئی ہم نے سن رکھا تھا کہ قادیانی ہے یا نہیں، کوئی پکا ثبوت تو نہیں ہے۔ البتہ یہ بات مشہور تھی پاکستان میں 70 کی دہائی میں، اکثر سیاسی حلقوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ کیا یہ ایم ایم عالم جو تھا وہ قادیانی تھا کہ نہیں۔ اس کے بارے میں اس لیے لوگوں میں یہ کافی مشہور قادیانی اس کا ہونا مشہور ہوا تھا کہ کیونکہ یہ کھلے عام پاکستان کے اندر اور دوسرے جگہوں کے اوپر قادیانیت کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ لیکن میں اس کے علاوہ یہ جو ہے ایک کریڈٹ دیتا ہوں ایک ختم نبوت کا ایک بڑا سیریس کارکن، ینگ بوائے، لڑکا بڑا اچھا، رضا جو ہے، اس نے، حسن رضا نے مجھے ایک پکچر سینڈ کی جو اس کے اوپر تھے، کیا بولتے ہیں، مرزا ناصر کے جلسہ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے جلسہ ربوہ میں اور ایک سپیچ کر رہا ہے، ایم ایم عالم ہے وہ، اور کچھ مشہور قادیانی ہے، ضیاء الحق کا رشتہ دار شیخ مبارک وغیرہ، تو وہ سارے وہ اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو پھر کنفرم ہو گیا کہ وہ قادیانی تھا۔ تو اس کے علاوہ جب بعد میں سنا یہ کہ وہ خادم قادیان جو تھا، جو کہتا تھا میں قادیانیوں کے مخالف ہوں، لیکن باتیں ساری قادیانیوں کی کیا کرتا تھا، جس کو قادیانی، جو شخص قادیانی کی گڈ بک میں تھے یا قادیانی تھے، وہ حرامزادہ ان کو عاشق رسول کہا کرتا تھا۔ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں کئی بار کہ اس کنجر نے یہ اوریا مقبول جان، یہ جان کر کے اوریا مقبول جان جو ہے مرزے کی قبر پہ حاضری دی، قادیانیوں کے پیچھے نمازیں ادا کیں، یہ وہ قادیان جا کر قادیان کی جو عبادت گاہ وہاں فنڈنگ کی، یہ وہ اور بہت ساری اس کی باتیں۔ لیکن اس نے اس کو بھی عاشق رسول کہہ دیا، اس نے وہ جو پرائم منسٹر رہ چکا ہے ظفر جمالی، جو وہ بھی قادیانی، اس کو بھی عاشق رسول کہہ دیا، کیونکہ یہ پیڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کسی مذہب سے کسی نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا سارا اور سارا مقصد ہوتا ہے دنیا میں پیسے کماؤ، مولوی بن کے کماؤ، فوجی بن کے کماؤ، سیاستدان بن کے کماؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی بھی روپ اپنا لیتے ہیں، عاشق رسول بھی بن جاتے ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ قادیانی بھی ہو جاتے ہیں، وقت کے ساتھ شیعہ بھی ہو جاتے ہیں، وقت کے ساتھ بریلوی بھی ہو جاتے ہیں، وقت کے ساتھ وابی بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے طبقہ جو ہے نا وہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے، اور یہ بڑے ہی خطرناک لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی گمراہی سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ خیر، میں تو پھر بھی یہی، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تحریک ہے ختم نبوت کی، اور انہوں نے جب میں نے اس کو بتایا، خادم قادیان کو کہا کہ تم نے یہ ایم ایم عالم کی قبر کے اوپر دعا کی ہے اور اس کو فرشتوں سے ملا دیا، فرشتوں نے ان کی مدد کی، یہ وہ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ قادیانی ہے، یہ ریفرنس ہے، یہ سارا کچھ ہے، تم دیکھو۔ لیکن وہ بغیرت جو ہے وہ جہنم کا کتا ٹس سے مس نہیں ہوا، حالانکہ اصولی طور پہ وہ پبلک میں آ کے کہتا بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے جس ایم ایم عالم کے لیے نماز کی ہے یا دعا کی ہے وہ بہنچود قادیانی تھا، تو میں اب اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، وہ تو زندیق قادیانی تھا۔ تو لوگوں میرے کہنے کے اوپر جو ہے نا یہ نہ جانا کہ اس کو میں نے اتنی زیادہ اس کی شان بیان کر دی، وہ تو مرتد تھا، نبی کا دشمن تھا۔ لیکن ظاہر ہے اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ نے جو ہے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالنا ہوتا ہے، لہذا اس نے یہ جان کر بھی، یہ تصاویر اور ہر چیز دیکھنے کے باوجود بھی
اور اس کو میں مرنے سے پہلے تک میسج ہر وقت کرتا رہا توبہ کرو لیکن اس بندے نے توبہ ہی نہیں کی. تو آج آپ دیکھ لیں جب میں نے تصاویر اور باقی ریفرنسز دیے کہ یہ قادیانی ہے, لوگوں نے کہا جی یہ تو جعلی تصویریں ہیں. لو دیکھو ٹھیک ہے جی, اچھا جعلی ثابت کرو, وہ بھی نہیں کر سکے. صرف اپنے قیاس پر یا اپنی ضد پر ان لوگوں نے اپنا بھی ایمان خراب کر لیا کہ جی جناب یہ جعلی تصویر ہے. فیکٹس کو دیکھنے چلیں, وہ تو بات گزر گئی. آج ہی یہ آج 14 سپٹمبر ہے جی, تو دیکھیں وہ قادیانی خود ربوہ کو ایک کوئی اسٹیشن ہے ان کا, ربوہ کا ٹی وی اسٹیشن, وہ خود ایم عالم اور اس کا راشد میناز کا قادیانی ہونا اعتراف کر رہے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں پھر بھی یہ لوگ جو ہے تحریک لبیک وغیرہ اس یہ اعتراف سننے کے بعد بھی یہ توبہ نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے جانے جہنم میں بہن چود نے, تو میں کیا کروں. تو بات گھوم پھر کے یہیں آ جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے لوگوں کو بھی نشان حیدر کے علاوہ اور بھی بہت سارے تغمے ملے ہیں, ان میں اکثریت جو ہے وہ کثیر اکثریت وہ قادیانی ہے. دیکھیں جی میں نے تو پہلے 5 یا 6 جو نشان حیدر 71 وار تک کے دیکھے ہیں وہ سب کے سب قادیانی ہیں. باقیوں کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے کہ کیپٹن سرور بھی قادیانی, میجر طفیل محمد بھی قادیانی, عزیز بھٹی بھی قادیانی, راشد مناس بھی قادیانی, شبیر بھی قادیانی. یہ کوئی انصاف ہے؟ صاف اور صاف. اور پھر میں جیسے ہمیشہ کہتے آیا ہوں کہ ان کی جو وہ کہتے ہیں نا جی وہ سٹیٹمنٹ جو ہے کہ کیسے نشان حیدر ملا, 3 تو کرولنگ کرتے ہوئے دشمن کے مورچوں میں پہنچ گئے نا, جس میں کیا ہے وہ پہلا سرور, دوسرا طفیل اور تیسرا وہ کیا تھا شبیر. یہ تینوں تو جناب وہاں گئے ہیں جی بہادری سے یہ وہ. تو خیر یہ اب قوم کو چیز ریئلائز کرنی ہوگی کہ پاکستان کا جو ملٹری کا ادارہ ہے وہ کس کا ترجمان ہے, مسلمانوں کا یا مرزائیوں کا؟ کمال ہو گیا, اتنے واضح ثبوت آپ لوگوں کے پاس سامنے آ گئے. ہاں میں پھر یہی کہتا ہوں کہ لوگ خود تحقیق کریں, میری بات پر یقین نہ کرو, تحقیق تو کرو یار. میں نے تو ایک سرا جو ہے وہ ڈھونڈا ہے. آپ لوگ پاکستان میں ہو, وسائل ہے, فوج سے بھی تعلق ہیں, انٹیلیجنس اداروں کو بھی جانتے ہو, لائبریریز کا اور پاکستان کے مقامات, وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی دسترس میں, آپ کیوں نہیں کرتے تحقیق؟ اس میں آپ کو اگر میری کسی بات میں ملاوٹ, آمیزش یا جھوٹ لگے تو مجھے ایکسپوز کرو, اور اگر میری بات صحیح ہے تو پھر تم لائن پر آؤ. سمجھ جاؤ کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بنا مسلمان کے خون سے ہے, بہت ہی بڑے نظریے سے بنا, اس میں شک نہیں ہے. پاکستان کا بننا ضرورت تھی, اوکے, لیکن بننے کے بعد جو ہے ہم نہیں سنبھال سکے, مسلمان نہیں سنبھال سکے. خاص طور پہ مذہبی طبقے نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ساری چیزیں قادیانیوں کے ہاتھوں میں دی, ان کو مضبوط کیا. یہ کوئی بات ہے کہ جناب علی وقت کے بڑے بڑے جو نامی گرامی قادیانی تھے وہ گورنمنٹ کے حلقوں میں آئے ہوئے ہیں اور آپ خاموش سے بیٹھے ہیں؟ قائد اعظم کے ارد گرد سب کر مرضی تھے, اس کا فلانا سیکٹری, اس کا نوکر, اس کا کوک, اس کا ایڈوائزر, اس کا وہ ملٹری کا ایڈوائزر, they were all قادیانیز. اور کوئی چھپے قادیانی نہیں تھے, کھلے قادیانی تھے. تو بہرحال یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا
یہ قادیانی اب اتنے مضبوط ہو چکے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے، اقلیت ہیں لیکن سارا کنٹرول ان کا ہے. آپ کے دولت کے وسائل تمام قادیانیوں کے پاس ہیں، آپ کے وہ پالیسی میکر اسٹیبلشمنٹ وہ سب کے سب اکثریت قادیانی ہے. تو پھر آپ کو کس چیز کا غرور ہے جی؟ خیر یہ باتیں تو میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں، لیکن جب قوم بے حس ہو جائے پھر اسی طرح ہوتا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، اساں ختم نبوت تے پہرا دیتا ہو. کیڑا پہرا دیتا ہی ہوئے؟ جو نواز شریف کے وقت کے اندر 80% قادیانی اور 250% ہو گیا، تیرے پہرے کا یہ ہے. تو کنجرا تو قادیانیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو بہرحال یہ آج اس کے فالوورز بھی وہی اسی فٹ سٹیپ پر چل رہے ہیں جیسے وہ ناپاک چلا تھا. تو جناب آپ نے اعتراض کیا کہ فوٹو کا کیا ہے، فوٹو تو شاپ بھی ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے. ہمارے ناپاک مولوی خادم قادیان نے اگر ایم عالم کو عاشق رسول کہا ہے یا اس کو اس کی قبر پہ دعا کی ہے تو حق ہے، عین حق ہے. تم آغا وسیم جھوٹے ہو، تم پتہ نہیں دشمنوں کے ایجنٹ ہو، تم یہ ہو تم وہ ہو. چلو فوٹو کو جو ہے تم نے رد کیا، اوے آپ دلے ہو، اوے بہن چودو ہو، کتے ہو. اور اس کا باپ اس کا بیٹا اگر تھوڑے سے بھی حلالی اس میں جراثیم ہونا کہے کہ میرے باپ نے جو ہے نا وہ غلطی کی تھی، کہ اب تو قادیانی اعتراف کر رہے ہیں کہ ایم عالم قادیانی تھا. ہاں لیکن ان کا اسلامی شریعت، دین، ناموس رسالت، ناموس رسالت اور ان چیزوں سے تعلق کوئی نہیں ہے. یہ قادیانی ایجنٹوں نے بنائے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی وہ لبیک لبیک لبیک، اور یہ جی اس قسم کے، اور تو کوئی اس میں نہیں. یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ پاکستان سے مرزائیوں کو ہٹانا ہے، فوج کو مرزائیوں سے جو ہے پاک کرنا ہے، اداروں کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی لانی ہے؟ یہ نعرے کیوں نہیں لاتے؟ ہائے ہائے ہائے، تتیاں تتیاں. تو یہ ایسے ہے. میں چلو یار یہ نعرے بھی نہ لگاؤ، میں تو تم سے کہتا ہوں کہ اگر حلالی ہو تو چلو اعلان کرو کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے 53 کے شہداء کی سال یادگار میں بناتے ہیں. اعلان ہی کر دو. بنانی تو تم نے خاک ہے، لیکن نہیں، پر ابھی بھی جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں. خیر تو یہ بے غیرت لوگ ہیں. کب تک؟ اب میں دیکھتا ہوں نا جن جن لوگوں نے مجھے گالیاں دی تھی کہ تم نے وہ بنگالی پائلٹ کو جو ہے اتنا بڑے مجاہد کو قادیانی کہا ہے، راشد مناس کو قادیانی کہا ہے، مجھے اتنی گالیاں دی تھی. اب قادیانیوں کا اپنا اعتراف سن کے اگر حلالی ہیں تو مجھ سے وہ معافی مانگے. میں تو اب نہیں کہہ رہا ہوں، تو قادیانی کہہ رہے ہیں. اور قادیانی مسلمانوں کو شہید نہیں کہتے، غازی نہیں کہتے. تہاڈی بھینو تسی کیوں نہیں سمجھتے؟ کتے ہو، غلیظ ناپاک لوگو. تمہیں مرکز بریلی شریف نے بھی رد کیا ہوا ہے الحمدللہ. تمہیں کون سا حق پہنچتا کہ تم یہ کہو کہ تم بریلی ہو؟ تم ہرگز بریلوی مسلک کے نہیں ہو، تم غدار ہو. قادیانی مسلک ہے تمہارا بہن چودو. سنو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہتا تھا جب کہ جی وہ راشد مناس بھی قادیانی یہ وہ، تو خادم قادیان کنجر کہتا تھا اوے او آغا وسیم تے رافضی ہے، وہ تے سارے مسلمانوں کو قادیانی آکھدا ہے، صرف اپنے اور پٹھو صاحب کے علاوہ. یہ دیکھو یہ بہن چود، اب تو سن وہ خود کیا کہہ رہے ہیں. تیری قبر دے جا کے تیری جڑا نا فرشتے خبر لے رہے ہوں گے. حرام زادو، تم نے کیا مزاق سمجھ رکھا ہے؟ پیچھے تو سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل جب تک آغا وسیم کو
پاکستان کے اندر لیڈر مقرر نہیں کرتے، ان چیزوں کا میرا ساتھ نہیں دیتے، پاکستان ایک مکمل قادیانی ریاست دن بدن طاقتور ہوتے جائیں گے، اور تم غدار ہو، تم ناموس رسالت کے غدار ہو جو میرا ساتھ نہیں دیتے۔ وقت کی ضرورت ہی یہی ہے کہ مرزئی ہٹاؤ، مرزئی ہٹاؤ۔ جب مرزئی ہٹاؤ گے پھر نبی کے در پہ جا کے کہو گے کہ جی ہم لبیک ہو رہے ہیں۔ ابھی پہنچو تم نے کیا کچھ بھی نہیں اور لبیک کے نعرے لگا رہے ہو۔ یعنی پاکستان کو قادیانیوں کے حوالے کر کے ان کا مال کھا کے اور نعرے تم لگا رہے ہو، اور وہ بھی کیا کیا جی وہ کیا نام تھا اس کا، ڈاکٹر اقبال، اور ڈاکٹر اقبال دا بھی دیکھ لو بہنچود، وہ پکا پکا مرزئی، اس کا شرعی طور پہ مرزئیت میں بارہا کہہ چکا ہوں۔ لائے نا کوئی حلالی مولوی ہو، کوئی بخاری ہے سید اپنے آپ کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے آج کل، اس نے وہ ریس لگا لی ہے اس کے اقبال کی تعریف کی، وہ بغیرت آدمی، وہ اقبال جو ہے مسلمانوں کی کمپنی، مسلمانوں کی کمیٹی کا قادیانیوں کو سربراہ بنا رہا ہے۔ مرزا غلام احمد پرویز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایڈیٹر بنا رہا ہے اسلام مسلمانوں کے رسالوں کا، اور فری میسن کے جتنے بھی تھے، رحمت علی اور فلانے، وہ ایک آسٹریلین ایک ڈاکٹر تھا، they were all free missionaries جو آ گئے تو پھر اقبال کے ساتھ ملا کے کوئی وہ کیا کہتے ہیں کھچڑی بنانے کے چکر میں تھے۔ تو ٹھیک ہے، اچھا شاعر تھا، لیکن اس کی قادیانیت کی بہت ساری خدمات ہیں جس کے اوپر اس نے توبہ بھی نہیں کی ہوئی۔ خیر اب سن لو، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ایم عالم کو وہ کنسیڈر خود کر رہے ہیں کہ وہ قادیانی تھا، وہ اس کی ظاہر ہے جو اس کو تعریف کر رہے ہیں اس کے یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تو کرتے نہیں ہیں۔ شہید اور غازی کس کو کہتے ہیں وہ، سوائے اپنے آپ کے؟ تو یہ باتیں سب کے سامنے ہیں، کھل گئی ہیں۔ اس کے بعد اب بھی اگر کوئی وہ ستمبر کا، اور ہاں یہ یوم دفاع فضائیہ، یہ کیا کون سے یوم دفاع آ گیا فضائیہ کا؟ حالانکہ 7 ستمبر پاکستان کی جو 14 اگست سے بھی بڑا دن ہے، کیونکہ اس دن نبی کے دشمنوں کو کافر قرار دے دیا گیا تھا۔ اس سے بڑا دن کو وہ نہیں منانا۔ اس کو بدلے کے لیے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے خیال میں یہ جنرل ضیاء کے دور میں شروع ہوا تھا، 7 ستمبر یوم دفاع فضائیہ۔ آئی تھنک کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ 70s ارلی 70s میں یہ دن منایا جاتا ہو۔ 74 کے بعد پھر جب ضیاء الحق کی حکومت آئی ہے، میرا ذاتی یادداشت کے بدولت کہہ رہا ہوں کہ یہ یوم فضائیہ جو ہے نا 7 ستمبر کو، کیونکہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو اس لیے 7 ستمبر کو انہوں نے یہ کور ہی کر لیا کہ یوم دفاع پاکستان فضائیہ کا نام دے دیا گیا۔ حالانکہ آغا وسیم کا مطالبہ ہے، جائز مطالبہ ہے، کہ 7 ستمبر کو یوم دفاع ختم نبوت کا نام دیا جائے، اس کے نام پر چھٹی ہو۔ پاکستان ایئر فورس تو ہے ہی کہ وہ ایئر فورس قادیان ایئر فورس ہے، تو چھوڑیں یہ باتیں، آپ نہ مجھ سے کھلوائیں تو بہتر یہ ہے کہ آج بھی ہم اپنی راستے درست کریں، میرا آپ ساتھ دیں۔ اور ہاں جتنے بھی یہ ہیں GHQ وغیرہ میں، جس میں جو مسلمان طبقہ ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ جو ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے وہ قادیانی ہے اس ادارے میں۔ تو میں ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا کہ کوئی مسلمان فوج میں ہو اور GHQ میں ہو، اس کو بھی میں یہ نہیں کہ سب کو کہہ رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب قادیانی تسلط ہے وہاں۔ ہمارے مسلمان جو فوجی افسران ہیں وہ شاید اس چیز کا ادراک نہیں رکھتے، اگر رکھ کے کہ اس ادارے میں جو ہے ملٹری قادیانیوں کا ہولڈ ہے، اگر رکھتے بھی ہیں تو پھر بھی وہ ان کا جو ان کی سوچ ہے وہ اپنے پروفیشن کی طرف ہے،
دینی شاید ان کے اندر وہ جوش و جذبہ نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے انڈر کام کر رہے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب اس نوکری سے نکلنا چاہیے اور اپنے مسلمان ہونے کا احساس جو ہے ان کے ضمیر کو بھی ستاتا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ قادیانی سب جانتے ہیں باجوہ قادیانی ہے, ضیاء اللہ قادیانی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس کے آفیسرز, کیا وہ میجر آج کل سنا ہے بڑا آ رہا ہے, وہ ایک ہے کیا نام ہے اس کا, میجر عامر, بڑی باتیں کرتا ہے یہ, وہ ناممکن ہے کہ اس کو نہ پتا ہو کہ یہ ضیاء اللہ قادیانی تھا, ناممکن ہے اس کو نہ پتا ہو کہ فضل حق قادیانی تھا, ناممکن ہے کہ اس کو نہ پتا ہو کہ یہ, یا اور اس کے ساتھ حمید گل. ان لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ ان کے پاس ساری فائلز ہوتی ہیں, پروفائلز ہوتے ہیں ہر بندے کے. لیکن کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ان لوگوں کا قادیانیوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے, اگر قادیانیوں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھیں گے ان کو فوج میں پروموشن نہیں ملے گی, یا فوج کے علاوہ اور بھی دوسرے ادارے جو ہیں. تو یہ ہے بھائیو, اب آپ خود سن لو. وہ مرزائی خود جن کو میں کہا کرتا تھا جی راشد مناس یہ وہ قادیانی ہے تو لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے, اب خود سن لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اسی میں ہی ہے کہ وہ قادیانیوں کا اپنا ٹی وی ان کو جو ہے قادیانی کہہ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ خادم حسین مسلمان یا کافر جس نے ان لوگوں کو جو ہے کہ قبروں پہ دعا کی. اب بتائے کیا نام ہے سعد اس کا, بتائے سعد, بتاؤ وہ ذوالفقاری بخاری کیا نام ہے تیرا, ہے تو بڑی بڑی بیماری, بتا نا. اور مرزائی کی قبر پہ رحمت کی دعا کرنے والا کافر یا مسلمان؟ پہنچو تو تم نے کافر کا آدمی کو, زندیق آدمی کو پاکستان میں جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ جی یہ مجدد ہے اور یہ ناموس رسالت پہ پہرا دینے والا ہے. شرم کرو دلو, ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ ہرگز نہیں. مرزائی ہٹاؤ تحریک زندہ باد. ایک دو واقعہ بھی سنتے ہیں اس بہادری کے, اس جرت کے, اس جذبے کے. ایم عالم صاحب سے آپ ملے ہیں تو کیسا پایا؟ جی ایم عالم صاحب سے ملا ہوں, نہایت نفیس شریف آدمی تھے اور نہ ہی اتنے وجیح جوان تھے نہ ہی کچھ تھے, لیکن ان کے اندر جو جذبہ تھا ایک انسانیت کا اور اسلام کا اور اپنے ملک سے لائلٹی کا, وہ نقطہ عروج پہ تھا. وہ میری ملاقات ان سے ہوئی ہے پہلے بھی, اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ ایئر ہیڈ کوارٹر رہتے تھے ادھر بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑے جو تھے نا وہ جذبے والے انسان تھے, اور ان کی سکل جو تھی ایز اے پائلٹ وہ دنیا ساری اس کو جانتی ہے. زبردست. تو اب کیونکہ وقت ہمارے پاس 2-4 منٹ ہے, انشاءاللہ دوسرے انٹرویو میں آپ سے پتہ کریں گے کہ ایڈمن افسر ہوتا کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے اپنے محکمے میں. ان سے آپ سے پتہ کریں گے کہاں تعلیم حاصل کی بعد میں آپ نے, اور پھر کس طرح ریٹائرمنٹ ہوئی. ایک اور واقعہ سنا دیجیے گا کیونکہ جذبے کی بات ہو رہی ہے. ہمارے راشد منہاس صاحب جو ہیں ان کا ذکر رہے گا اور رہتا ہے, اس واقعے کو بتا دیجیے گا. جی راشد منہاس صاحب میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس بیس پہ بھی رہا ہوں, مسرور ایئر بیس پہ, جہاں پہ راشد منہاس کا اسکواڈن تھا. اور کیونکہ میرا ٹریڈ ایڈمن تھا تو میرا ایڈمن آفس جو تھا وہ سینٹرلی جو ہے نا ہیڈ کوارٹر میں جو بیس کمانڈر ہوتے ہیں یا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے, اور بالکل اس کے سامنے راشد منہاس کا اسکواڈن تھا, جن کے اوسی سے بھی ہمارا آنا جانا اور ان کے افسروں سے بھی رہتا تھا. پھر ان کی تاریخ لکھی ہوئی تھی, ان کے وہ جو سیونیئر جہاں لگے ہوتے ہیں اور یادگاریں لگی ہوتی ہیں سب دلیر افسروں کی اور کوئی نہ کوئی کارنامہ کرنے والوں کی, تو ادھر ان کی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس کی ساری ہسٹری ان کی لکھی ہوئی تھی. اور اس سے پہلے میں نے ایئر فورس سے آنے سے پہلے بھی ان کو میں نے ایکسرسائز کیا تھا کہ یہ کس طرح کی بہادری ہوئی تھی. تو وہ بہادری ان کی یہی تھی. پھر میرے خوش قسمتی کہ میں نے وہ بیس بھی دیکھا, وہ لائن بھی دیکھی بدین کی, جہاں سے وہ ان کا انسٹرکٹر جو تھا جو بائی فورس ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور اس جہاز کو انڈیا لے جانا چاہتا تھا, اور اس بہادر دلیر ماں کے بیٹے نے اس کو یہ کرنے سے باز رکھا اور اپنی آخری کوشش تک, کیونکہ فزیکلی 2
होते हैं कंट्रोल उस जहाज में, और वो जो इंस्ट्रक्टर था वो पीछे बैठ गया, वो पहले से आगे बैठे हुए तो लाइन पे आके उनके साथ बैठ गया, वो उसको मना ना कर सकता, ठीक है। लेकिन जब उसने देखा कि इसके इरादे खतरनाक हैं, उन्होंने अपना जहाज जो है वो बाई फोर्स स्टिक से, जो अपनी कंट्रोल स्टिक होती है, उससे उसको बॉर्डर से पहले ही अपनी जमीन पे उन्होंने गिरा दिया, और उसका वो जो ख्वाब था कि मैं इसको लेके इंडिया चला जाऊंगा और बदनाम करूंगा एयरफोर्स को, वो नाकाम हो गया। जबरदस्त आपने एक ईमान फरोज वाकया बताया कि इस धरती के ये हकीकी कहानी है, इसीलिए उनको प्राइड ऑफ जो है ना वो निशाने हैदर मिला, वो उनकी बात रियल में यही कि उन्होंने उस जहाज को दुश्मन के एरिया में नहीं जाने दिया और अपनी जान को कुर्बान करके फरीजा अंजाम दिया जो उनकी ड्यूटी थी। तो उस बहादुर सपूत ने अपनी जान अपनी धरती पे देना शुरू दे दी शहादत कि दुश्मन के हाथ नहीं है। तो इंशाल्लाह हाँ जी, इंशाल्लाह आपसे मजीद इस बारे में पता करेंगे कि जो हमारे फजाइया है, जो हमारे शाहीन हैं, वो माशाल्लाह पूरी दुनिया में माने जाते हैं, पायलट भी माने जाते हैं। और आज हमने आपसे जिक्र सुना दो इंतहाई जुर्रतमंद जज्बा से लबरेज MM आलम और राशिद मनहार साहब का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपका भी बहुत शुक्रिया। MM साहब से ये कहा था एक मौके पे जी, जो मैं कोट करना चाहता हूँ, जो 65 की जंग का एक अजीम शान वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि MM साहब से जो रोजनामा हुर्रियत है उसके एडिटर ने इंटरव्यू लिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अयूब खान ने मुझे कहा कि अगर कोई शख्स चीख कर 100 दफा भी मुझे कहे कि अहमदी गद्दार है, मुल्क के वफादार नहीं है, मैं 1 सेकंड के लिए भी उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अयूब खान ने ये भी आ गए, खंदक भी आ गए, हुनैन भी आ गए, ये नारा लगना है। MM आलम भी वेख्या 1400 साल तो बाद 5 जहाज डाए जी उन्हें 1 मिनट MM आलम 5 जहाज डाए। तो उन्हें बाद 1978 जो गया ना तो कराची यूनिवर्सिटी खिताब करने लगे तो नौजवान मुंडिया ने कल यूनिवर्सिटी मुंडिया क्या उन्हें कहा जनाब है किमें हो सकता तुम एक जहाज 5 जहाज 1 मिनट छुटे 30 सैकंड उन्हें 4 छुटे। एक नसिया में जो गुड़ बनने उन्हें वेख्या तो नसिया जिवें शैतान बदर चो नसिया, वो कह लगे इन्नी आराम आला तरह। उन्हें कहा कितने सी तू सानू धक्का लैके लिया हुण की होया? उन्हें कहा तौबा करो जो मैं देख रहा तो नहीं पता जो जिब्रील भी आ गया, मीकाईल भी आ गया, इस्राईल भी आ गया। एक जहाज नठिया ना उस शैतान की तरह जब उन्हें वेख्या जी कहो जी इन्नी अखाफुल्लाह उसे कह लगा मैनू अल्लाह को बड़ा डर लगना। जो जिब्रील नूं आंदे वेखे कह लगा डर लग रहा रब को। पहले छिक के ले आया सी उन्होंने थक के कहता चलो मैं तुहाडे नाल है। जदों फरिश्ते उतरते वेखे फिर नसिया सब तो पहले बदर इत्थे भी जो जहाज नसिया ना ते MM आलम फिर उहदे पिछे जहाज ला दिता 4 तक 30 सैकंड उहदे पिछे जदों जहाज लग्या ते ओनू जनाब ओनू 5वें नूं ही सुट दिता 1 मिनट च। मुंडिया ने कहा झूठ मारना तू भाई 1 मिनट च 5 जहाज जंगी बंदा सुट सकना। MM आलम और तेरी कबर ते भी लखा सलाम और शेरा तू गल तक ए नहीं न कीता मैं बड़ा तजर्बाकार सी ते साहब इंजे कहंदे सन तजर्बा शजरबा कोई नहीं गल विच हो रहे। ते MM आलम ये नहीं क्या मैं बड़ा मुहारत सी मैं बड़ी तरबियत लई सी ते बड़ी उन्हें कहा गल विच हो रहे। उन्हें कहा की गल है? उन्हें कहा जब मैं जहाज लैके उत्तर टुरिया ते मैं अपनी अख नाल वेख्या अल्लाह दे फरिश्ते आ रहे तेरी निगाहे लैदा हुआ। उस वक्त भुट्टो साहब भी उनका भी कोई किरदार था, कुछ मजीब का था, कोई सबका था, तो ये भी इनकी भी अपनी भी गलतियां थी। बात ये है कि दयानतदारी से अगर आप कहें तो इसके 3 किरदार हैं जी। उसमें भुट्टो है, जुल्फकार अली भुट्टो है, उसमें जनरल याहिया खां है और उसमें मुजीबुर रहमान है। बिल्कुल मुजीबुर रहमान ऐसे ही है। ये 3 किरदार है। फिर उस पे जो कमीशन बैठा है महमूदुर रहमान कमीशन बैठाया था भुट्टो साहब ने कि जो वहाँ पे हुआ है, तो वो तो फिर
वो रिपोर्ट नजर आम पे नहीं आई। और भुट्टो साहब बड़े चलाक आदमी थे, उन्होंने फिर फौज की किरदार कशी की है और फिर वो जंगी ने फिर फौज की किरदार कशी की है और फिर वो जंगी कैदी हो गए और फिर उस पर सियासत होती रही और ये तो लंबी बातें हैं। हाँ जी अच्छा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो उस चीज को नहीं मानता, जो उस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। September 7th 1974 so डायरी एंट्री एक सलाम साहब की कि डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट कोप। शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. रिजाइन कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट में। साइंस एडवाइजर साइंसी मुशीर थे भुट्टो साहब के,